نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد الله وعلى آلك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الله وعلى آلك وسلم عليك يا رحمة العالمين. الحمدللہ آج ہم گیارہویں سبق کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے علم، عمل اور سمجھنے میں خیر برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مختلف ادوار میں ایک خدا کو اپنا معبود ماننے اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو عقیدہ عمل کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1، جو لوگ اللہ تعالی کے وجود کے منکر ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات کا خالق کو منتظم ماننے کی بجائے اس کائنات کی تخلیق کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں. موت کے بعد انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب اور جزا سزا کا انکار کرتے ہیں اور موت کے نتیجے میں انسان کے مستقل فنا ہو جانے کے قائل ہیں. ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے. نمبر 2، جو لوگ نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے قائل ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو کائنات کا خالق بھی مانتے ہیں، مگر وہ ایک اللہ تبارک و تعالی ہی کو اپنا معبود ماننے کی بجائے کئی خداؤں کا عقیدہ رکھتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں. اگرچہ اپنے افکار و نظریات اور انجام و مقام کے اعتبار سے یہ لوگ بھی کافر ہی ہیں، تاہم قرآن و حدیث میں انہیں منکرین خدا سے الگ بیان کرتے ہوئے کفار کے علاوہ مشرکین بھی قرار دیا گیا ہے. نمبر 3، ان کے علاوہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں. ان میں یہودی اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ نصرانی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے پیروکار بتاتے ہیں، مگر یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کتابوں میں متعدد آیات کو تبدیل کر کے کفریہ و شرکیہ عقیدے داخل کر دیے گئے ہیں. چونکہ اس کائنات میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں کہ بہت کم سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی بآسانی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. جو لوگ اس کے باوجود انکار کرتے ہیں وہ محض ضد
نیت ہٹ برمی یا دیگر مفادات ہی کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ایسے لوگوں کی بجائے ہماری گفتگو کا موضوع ایسے لوگ، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و افعال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اسے کائنات کا خالق مانتے ہیں، مگر ان کے ہاں خالص توحید کی بجائے مکمل یا جزوی طور پر شرک پایا جاتا ہے۔ چونکہ توحید و شرک کا موضوع دنیا و آخرت کا سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں مختلف ادوار کے مشرکوں اور ان کے شرکیہ عقائد و نظریات کو بار بار اور تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے توحید و شرک کا حقیقی ادراک و شعور حاصل کرنے، سچی توحید کی راہ پر گامزن رہنے، شرک سے مکمل طور پر گریز و اجتناب کر کے اخروی ناکامی سے بچنے اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ مشرکوں کے عقائد و اعمال کو سمجھا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کے کیا عقائد و اعمال تھے جنہیں غلط و ناجائز اور شرک قرار دیا گیا ہے، اور ان کے بالمقابل صحیح عقائد و اعمال کیا ہیں۔ یہ وہ سوالات و عنوانات ہیں جن کی صحیح تفہیم توحید و شرک کی تفہیم میں بہت مددگار ہوگی، اور ان کے حوالے سے اسلامی کلمہ پڑھنے والوں میں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اتحاد و یکجہتی کی ضرورت کے باوجود گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ہر شخص گروہی و مسلکی تعصب کی بجائے فقط تلاش حق کا جذبہ اپنے دل میں سجا کر ان معاملات کو سمجھے، ورنہ ضد، انانیت اور متعصبانہ تعویلات کے پھندے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بنے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔